اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں، تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں اور تاکید کرتا ہوں کہ آپ اور ہم سب اپنی زندگی تقوی کے مطابق بسر کریں، تقوی کی بنیاد پر زندگی قائم کریں اور تقوی کے سایہ میں زندگی گزاریں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے نظام بنایا ہے اور اس نظام کی بنیاد تقوی پر مقرر فرمائی ہے۔ تقوی انسانی زندگی کی حفاظتی تدبیر ہے اللہ کی جانب سے، خالق ہستی اور خالق حیات کی طرف سے۔ اگر اس پناہ میں رہیں، اس حصار و تدبیر کے اندر رہیں تو زندگی محفوظ ہے دنیا میں اور آخرت میں، اور اگر اس حصار سے باہر نکلے، قدم باہر رکھ دیا، فسق و فجور کی زندگی بسر کی، تقوی کے مقابل زندگی فسق و فجور کی زندگی ہے، وہ غیر محفوظ ہے، ہر پہلو سے غیر محفوظ ہے۔ تقوی مکمل حفاظتی نظام ہے اللہ کا، جسے اللہ نے مقرر کیا ہے، لیکن انسان نے اس کو نافذ کرنا ہے۔ جس طرح اللہ کا نظام جو بھی بنایا گیا ہے اسے انسان نے زمین پر نافذ کرنا ہے، اسی طرح تقوی بھی ہے۔ تقوی کہاں سے حاصل ہوتا ہے؟ تقوی کے مختلف زندگی کے شعبے اور میدان ہیں، اور ہر میدان کا تقوی ایک خاص منبع سے پھوٹتا ہے۔ قرآن کریم نے تقوی کے میدان بھی ذکر کیے ہیں جن میں تقوی کی مراعات لازمی ہے، ضروری ہے، اور جہاں سے تقوی پھوٹتا ہے وہ منابع بھی قرآن کریم نے ذکر فرمائے ہیں۔ تقوی انسان کی اپنی اندرونی ذاتی زندگی میں بھی ایک میدان ہے اس کا، انسان کی اپنی عملی زندگی میں، سماجی زندگی میں، اجتماعی زندگی میں، معاش و معیشت میں، تعلیم و تعلم میں، پیشے میں، ذمہ داریوں میں، ہر شعبے کے اندر تقوی میدان رکھتا ہے۔ لیکن منبع کے طور پر کہ تقوی پھوٹتا کہاں سے ہے، اگتا کہاں سے ہے، حاصل کہاں سے ہوتا ہے، یہ معدن کون سی ہے جہاں سے انسان کو تقوی نصیب ہوتا ہے؟ اس کے لیے قرآن کریم نے سورہ مبارکہ بقرہ میں آیت 63 میں بیان فرمایا ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اس آیہ کریمہ میں ایک یادآوری اور یاد دہانی ہے عہد و پیمان اور میثاق کی جو اللہ نے انسان سے لیا ہے۔ اس یادآوری سے اس کا نتیجہ قرآن نے فرمایا لعلکم تتقون، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم میں تقوی آ جائے گا۔ اگر یہ عہد یاد رکھو گے، یہ میثاق سامنے رکھو گے، مد نظر رکھو گے ہمیشہ، تو تقوی سے باہر نہیں جاؤ گے۔ اور ساتھ ہی خداوند تبارک و تعالیٰ نے قوم بنی اسرائیل کے لیے پیش آنے والا ماجرا ذکر کیا ہے،
رفعنا فوقکم الطور، یعنی یاد کرو اس منظر کو کہ جب کوہ طور تمہارے اوپر خدا نے بلند کیا۔ اس کی حکمت بیان کی ہے کہ بعض اوقات نسل اندر نسل موروثی طور پر ایک تہذیب ایسی قوموں کے اندر راسخ ہو جاتی ہے، پک جاتی ہے، جم جاتی ہے کہ اسے توڑنے کے لیے اس معمول سے، جو لوگوں کی زندگی کا معمول بن چکا ہے، معمول سے نکالنے کے لیے غیر معمولی اقدام کیا جاتا ہے، غیر معمولی ایک ماجرا وقوع پذیر ہوتا ہے۔ اس وقوعے کا اور اس واقعہ کا دخل فقط یہی ہوتا ہے کہ لوگ معمول کے اس روٹین سے باہر آ جائیں۔ جیسے ہم اپنی قوم کے بعض عادتیں اور بعض مزاج اگر مشاہدہ کریں جو ہمارا معمول بن چکے ہیں، جو کسی چیز سے متاثر نہیں ہوتے، یہ معمولات ہمارے، نہ تعلیم ان پر اثر انداز ہوتی ہے، نہ واعظ نصیحت ان پر اثر انداز ہوتا ہے، نہ سختیاں ان کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں، نہ نعمتیں اس کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں۔ تمام معمول کے جتنے طریقے ہوتے ہیں انسانوں کے، وہ سارے بیکار اور ناکارہ ہو جاتے ہیں۔ ایسے میں ایک غیر معمولی اقدام کے ذریعے سے معمولات سے انسانوں کو باہر نکالا جاتا ہے۔ جیسے مثلا مثال کے طور پر اس ہماری قوم کی ایک صفت خصوصیت ہے، وہ ہے غیر سنجیدہ پن، عدم الجد۔ کسی شعبے میں، کسی میدان میں، کسی طبقے کے اندر جد نہیں ہے، اور یہ موروثی ہمیں ملا ہے، چونکہ پچھلی نسل بھی ایسے ہی تھی، ان سے پچھلی نسل بھی ایسے ہی تھی، ہم بھی ایسے ہیں، ہم سے جو آگے آئیں گے وہ بھی ہماری ہی طرح ہوں گے، وہ بھی سنجیدہ قوم نہیں ہوں گے۔ اسی طرح غلامانہ زندگی، محکومیت کی زندگی، مغرب نوازی، اپنی شخصیت، اپنی قومی پہچان سے اجنبیت، یہ وہ چیزیں ہیں جو معمول بن چکی ہیں پاکستانی قوم کا 70-71 سال میں ہر نسل کے اندر پہلے سے زیادہ راسخ تر ہوتی جا رہی ہیں۔ ان سے کیسے نکالا جائے؟ علامہ اقبال نے اپنے تئیں ہر ممکنہ طریقے سے، درد مندانہ طریقے سے ان حالات سے اپنی قوم کو نکالا، لیکن کچھ بھی فرق نہیں پڑا، ایک معمولی طبقہ بھی سنجیدہ نہیں ہوا۔ کس طرح سے نکالیں؟ ایسے ہی حالتوں سے نکالنے کے لیے غیر معمولی اقدام کیا جاتا ہے۔ معجزات الہی غیر معمولی افعال ہیں، واقعات ہیں جو قوموں کے سامنے رونما ہوتے ہیں، تاکہ قومیں ان غیر معمولی واقعات کے بعد اپنے معمولات کو ترک کر دیں اور اس جہت کی طرف متوجہ ہو جائیں جدھر اللہ تعالیٰ انہیں متوجہ یا توجہ دلانا چاہ رہا۔ اسی قسم کا یہ واقعہ تھا کہ بنی اسرائیل جو فرعون کی غلامی، محکومی میں، نوکری میں اور ملازمت میں ایک خاص مزاج اپنا چکے تھے، اس مزاج کو توڑنے کے لیے، اس سے نکلنے کے لیے ان کے لیے طور کو ان کے سروں پر بلند کیا گیا معجزاتی طور پر، تاکہ یہ فرعونی شخصیت، فرعونی عادتیں اور اس زمانے کی بنی ہوئی ان کی شخصیت ختم ہو۔ یہ اس لیے ہوا تھا۔ ہر قوم کے اندر اس کے مشابہ واقعات رونما ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک عادلانہ نظام کے تحت ہر نسل کے اندر، ہر نسل کو راہ ہدایت پر لانے کے لیے تمام مواقع اللہ کی جانب سے ان کے سامنے فراہم کیے جاتے ہیں۔ جس طرح ہمارے دور میں بہت سارے ایسے واقعات ہیں ہماری سنجیدگی کے لیے، ہمارے ہوشیاری کے لیے، ہماری بیداری کے لیے، ہماری آگاہی کے لیے، لیکن ہم انہیں نظر انداز کر دیتے ہیں، ان سے بھی گزر جاتے ہیں اور ان سے بھی تفریح کی لذت اٹھاتے ہیں، لطف اندوز ہوتے ہیں، اور پھر ہم گزر جاتے ہیں ان واقعات سے بھی۔ تیسری چیز جو
قرآن کریم نے منبع پیدائش تقوی کے طور پر ذکر کیا ہے کہ اس کو مد نظر رکھو تاکہ لعلکم تتقون، تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ وہ ہے خذوا ما آتیناکم بقوۃ، جو کچھ ہم نے تمہیں عطا کیا دیا ہے، سونپا ہے، اسے مضبوطی کے ساتھ لے لو۔ خذوا ما آتیناکم بقوۃ، چند مفردات ہیں، چند مطلب ہیں اس حکم کے اندر۔ خذو لے لو، اپنا لو، تھام لو، ما آتیناکم جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے، اللہ کی طرف سے جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے تم اسے لے لو، بقوۃ مضبوطی کے ساتھ، قوت کے ساتھ، طاقت کے ساتھ، محکم طور پر اسے تم اپنا لو اور لے لو۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ مضبوطی سے وہ کچھ لے لینا جو اللہ کی طرف سے ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ لعلکم تتقون، تم تقوی کی حصار میں آ جاؤ گے، تمہارے اندر تقوی آ جائے گا، تمہارے ماحول میں، قوم میں، نظام میں، تمہارے فضا میں تقوی آ جائے گا، اور تقوی تمہیں محفوظ رکھے گا دنیا میں اور آخرت میں۔ تمہاری تمام مشکلات تقوی کے سائے میں حل ہو جائیں گی۔ یہ بہت ہی اہم موضوع ہے قرآن کریم کا، خذوا ما آتیناکم بقوۃ، جو کچھ ہم نے دیا ہے تمہیں ہدایت کے لیے، نجات کے لیے اور تمہارے تحفظ کے لیے، اسے مضبوطی سے لے لو۔ جو کچھ اللہ نے دیا ہے وہ دین ہے، کتاب آسمانی ہے، وہ بھی دین آئین ہے اللہ کی طرف سے۔ اگر انبیاء آئے ہیں وہ بھی دین لے کر آئے ہیں۔ انسان کے لیے خداوند تبارک و تعالیٰ نے جو فراہم کیا ہے، ما آتیناکم، دین ہے۔ ہم اسے جامع طور پر اگر سمجھنا چاہیں، کتاب بھی ہے، کتاب آسمانی، لیکن کتاب آسمانی بھی دین لے کر آئی ہے، مضمون اس کا دین ہے، معنی و مطلب و پیغام اس کا دین ہے۔ انبیاء جو کچھ لائے ہیں وہ دین ہے۔ ہدایت کے ہر وسیلے سے اللہ کی طرف سے انسان کے لیے جو چیز مقرر ہوئی ہے اس کا عنوان دین ہے۔ دین یعنی آئین، دین منشور و آئین ہے۔ دین کا معنی ہی یہی ہے لغتاً، آئین و منشور۔ بارہا یہ توجہ دلائی ہے کہ بعض مشکلات جو ہمیں فہم دین میں پیش آتی ہیں وہ خود ہماری اپنی پیدا کردہ ہیں۔ مثلاً آپ تفاسیر کا مطالعہ کریں، پہلی آیت جس میں دین کا لفظ استعمال ہوتا ہے، مالک یوم الدین، وہیں پر دین کی ایسی تشریح، تفسیر کی جاتی ہے، ایسے الجھنوں میں دین کو لے جاتے ہیں، ایسے بکھیڑوں میں دین کو، جنجالوں میں لے جاتے ہیں کہ دین کے 100 معانی وہیں ذکر کر دیتے ہیں سورہ فاتحہ میں ہی، مالک یوم الدین میں ہی، اور متضاد معانی، دین کا یہ بھی معنی ہے، دین کا یہ بھی معنی ہے، دین کا یہ بھی معنی ہے۔ وہ ایک انسان جو قرآن سمجھنا چاہتا ہے، ہدایت لینا چاہتا ہے، جب وہ اتنے متضاد معانی دین کے اس کے سامنے رکھ دیتے ہیں تو اسے تو یہی سمجھ نہیں آتی تھی دین سے مراد کیا ہے، مالک یوم الدین سے مراد کیا ہے۔ جب دین ہی پلے نہیں پڑتا، معنی مفہومی اس کے سامنے نہیں آتا، پھر آخر تک یہ اس کی حیرت اور تردید اور شک شبہ قائم رہتا ہے۔ دین میں نہیں ہے یہ، قرآن میں، قرآن کا عنوان ہے بیان، تبیان، مبین۔ یہ قرآن کی اپنی صفات ہیں کہ قرآن ذکر ہے، قرآن بیان ہے، قرآن تبیان ہے، قرآن مبین ہے۔ اور جس چیز کی یہ خصوصیت ہو، بیان، مبین، تبیان، یعنی واضح، روشن، بغیر کسی ابہام، بغیر کسی الجھن کے، بغیر کسی غبار کے، بغیر کسی ابہام کے، قرآن کریم کا پیغام اتنا واضح اور روشن ہے۔ لیکن یہ جو تردید لوگوں کے اندر ہے یہ خود پیدا کی ہے۔ آپ نے دین کے اتنے معانی ڈھیر لگا دیا ہے،
قرآن کے طالب علم کے سامنے اسے سمجھ نہیں آ رہی کہ دین سے مراد کیا ہے. آپ اگر کسی کو ایڈریس دیں کسی جگہ جانے کا، مثلا کوئی شخص آئے پوچھے کہ جامعہ عروۃ الوثقیٰ جانا ہے، کدھر سے جاؤں، تو آپ اس کے سامنے 100 راستے رکھ دیں کہ آپ یہاں سے ادھر بھی جا سکتے ہیں، 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 اسے کچھ پتہ نہیں چلے گا کہ میں نے کدھر جانا ہے. یہی حال ہم نے دینداروں کا اور دینی مفاہیم سمجھنے والوں کا کیا. طالبین فہم دین کا بھی یہی حال کیا ہے، ان کے ذہنوں کو الجھا دیا ہے. دین کا ایک معنی ہے قرآن کریم کے اندر، وہ ہے آئین، منشور، زندگی کے لیے ہدایات کا مجموعہ، قوانین کا مجموعہ، رہنمائی. آئین، قانون، دستور، وہ اسی مجموعے کو کہتے ہیں جس کے اندر زندگی کے مختلف شعبوں کے بارے میں رہنمائی، قواعد، ضوابط، آداب ذکر کیے گئے ہوں کہ آپ نے یہ عمل کیسے کرنا ہے، یہ راستہ کیسے طے کرنا ہے. اور آئین کے لیے ضروری ہے کہ اس میں ذرا برابر ابہام نہ ہو، دو معنی نہ نکلتے ہوں. آئین کے اگر دو معنی نکلتے ہیں پھر وہ آئینی حالت نہیں رہتی اس کی، وہ علمی کتاب بن جاتی ہے. علمی کتابوں میں دو معنی نکال سکتے ہیں، کئی معنی نکل سکتے ہیں، کئی مفاہیم اس کے بن سکتے ہیں. علوم میں حرج نہیں ہے، بلکہ زیادہ بہتر ہوتا ہے علوم میں کہ آپ ان کے کئی معنی نکال لیں ان سے. لیکن آئین کے کئی معنی نکالیں گے گمراہی پھیلے گی. کسی ملک کے آئین میں 2 معنی نکال لیں، 3 معنی نکال لیں، 4 طرح کی تفسیر اس کی کریں تو اس ملک کا آئین معطل ہو جائے گا، خود ہی ختم ہو جائے گا. ابہام و اجمال کا شکار کر کے اس کو معطل کر دیں گے. اور دین کے ساتھ یہ ہوا ہے، یہ آفت دین پر نازل بلا کی گئی ہے کہ اس کے ہر معانی کو اس طرح سے متعدد تفسیروں کے ذریعے سے الجھا دیا گیا ہے. قرآن کریم کا واضح دین جو اسلام ہے تمہارا دین ہے، اسلام ہدایت کا مجموعہ جو تمہارے لیے منشور اور آئین بنا دیا گیا ہے. اس آئین کی واضح صورت ہے، اس کی شکیں واضح ہیں، یہ تمہیں دیا گیا ہے، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ اسے تم نے مضبوطی سے لینا ہے. خذوا ما آتیناکم بقوۃ، یہ لازمی ہے، اس کے ساتھ شرط رکھی گئی ہے کہ یہ تمہیں بچا لے گا، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ اسے مضبوطی سے لینا ہوگا تمہیں. اگر تم نے سستی سے لیا اور اس میں قوت نہ ہوئی، قدرت نہ ہوئی، اس میں استحکام نہ ہوا، محکم گرفت تمہاری نہ ہوئی، یہ اخذ بالقوہ نہ ہوا اگر، پھر یہ ہوتے ہوئے بھی تمہارے لیے بیکار ہے، نہ ہونے کے برابر ہے. جیسے ابھی ہے، ابھی دین ہے لوگوں کے پاس لیکن بے دینی والی زندگی بسر کر رہے ہیں. دین کے ہوتے ہوئے بے دین ہیں، دین کے ہوتے ہوئے دین کی تاثیر سے محروم ہیں، دین کے ہوتے ہوئے بے دینوں کی طرح ہیں. کیوں کہ یہ دین مضبوطی سے نہیں لیا، دین کی یہ شرط پوری نہیں کی، اخذ بالقوہ نہیں کیا گیا. اس وجہ سے نہ تقویٰ پیدا ہوا، نہ دین کے جو نظام تھے وہ تم نے عملی کیے. دین کو رکھا ہوا ہے تم نے اور قلعدم بنایا ہوا ہے، ہوتے ہوئے اس کے اوپر معطلی کی مہر لگائی ہوئی ہے. اور دین کے ہوتے ہوئے گمراہ نظاموں میں رہ رہے ہو، دین کے ہوتے ہوئے طاغوتوں کے سائے میں ہو، دین کے ہوتے ہوئے تمہاری زندگی کا احاطہ کیا ہوا ہے جہالت اور ضلالت نے، اور دین بھی تمہارے پاس موجود ہے، تمہاری جیب میں دین ہے، اخذ بالقوہ نہیں ہے، اس وجہ سے اس کا ہونا نہ ہونا تمہارے لیے برابر ہے. آج ہم اپنی حالت کو دیکھیں، اپنے ملک کی حالت کو دیکھیں، اپنی حالت کو دیکھیں. ہم دینداروں والی زندگی گزار رہے ہیں، پھر اس کا موازنہ کریں بے دینوں کے ساتھ. ہم دینداروں کے اڑوس پڑوس میں بے دین بھی فراوان رہتے ہیں، تو ہم عملی طور پر اگر دیکھیں تو کیا فرق ہے ان کی زندگی میں اور ہماری زندگی میں؟ کون سا وہ کام ہے جو وہ کرتے ہیں ہم نہیں کرتے؟ کون سا وہ موضوع ہے جو ان کے پاس نہیں ہے اور ہمارے پاس ہے؟ فرق کہاں ہے؟ کہیں بھی نہیں ہے. فقط
ذہنیت کا فرق ہے، تخیل کا فرق ہے کہ ہم ذہنی طور پر اپنے آپ کو مذہبی متدین سمجھتے ہیں، وہ ذہنی طور پر اپنے آپ کو دین سے آزاد سمجھتے ہیں. باقی ہر چیز کا کوئی فرق نہیں ہے. وہ اسی معیشت، وہی معیشت ان کی ہے، وہی سیاست ان کی ہے، وہی حکومت ان کی ہے، وہی تجارت ان کی ہے، وہی مارکیٹ ان کی ہے، وہی رہن سہن ان کا ہے، وہی آداب ان کے ہیں جو سب ہمارے ہیں، مشترک ہیں. باقی تو کسی لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے ہم میں اور ان میں. جیسے سید الشہداء علیہ السلام نے فرمایا کہ دین ہمارا اور ان کا فرق کیا ہے؟ زبان کا. الدین لائق علی السنتہم. ہم میں اور ان میں فرق یہ ہے کہ انہوں نے چٹکی نہیں لگائی ہوئی دین کی، مسوڑے میں ان کے نسوار نہیں ہے دین کی، ہمارے میں ہے. صرف اتنا فرق ہے. انہوں نے لائق، یہ لعوق دین نہیں ہے ان کے ذائقوں میں، ہمارے میں ہے. باقی سب چیز الناس و عبید الدنیا، لوگ فرزندان دنیا، پیروان دنیا، معتقدین دنیا ہیں. یہ جنہوں نے دین زبانوں پہ چڑھا رکھا ہے یہ بھی اب عبید الدنیا ہیں. جن کے ہاں یہ چٹکی نہیں ہے ان کو، وہ بھی عبید الدنیا ہیں. کوئی فرق نہیں ہے. کیوں ہم دین رکھتے ہوئے، دین کے ہوتے ہوئے بے دینوں کی طرح ہیں؟ اس وجہ سے کہ دین کو بالقوہ نہیں لیا. خذوا ما آتیناکم بقوۃ. اس دین کو قوت سے لینا تھا، یہ بیچ میں رہ گیا ہم سے. یہ قوت سے دین لینا، دین کو اخذ کرنا، دین سمجھنا، دین اپنانا، یہ ہماری تبلیغ میں بھی نہیں رہا کہ قوت کے ساتھ لینا ہے، اور ہماری تعلیم میں بھی شامل نہیں ہے کہ دین قوت کے ساتھ لینا ہے. اخذ بالقوہ چھوڑ دیا ہم نے، دین لے لیا، بالقوہ نہیں لیا. نتیجہ یہ ہوا کہ عملاً بے دینوں جیسی ہماری حالت بن گئی ہے. اور ہم نے اپنے تدین کے لیے اور دینی اس تسکین کے لیے، دینی حس کی تسکین کے لیے خود سے اپنی طرف سے ہم نے دینی ایک آداب، دینی رسومات بنا لی ہیں جو ہمیں بہت زیادہ تسکین دیتی ہیں، اور دین کو بالقوہ لینے کی ضرورت ہمیں محسوس نہیں ہونے دیتی. آج پاکستان کی تقویم کے مطابق 24 محرم الحرام ہیں، شب شہادت حضرت امام سید ساجدین علیہ الصلاۃ والسلام ہیں. اور اس کے لیے مجالس، جس طرح عاشور کی مجالس ہیں عشرہ کی، امام حسین علیہ السلام کی، اسی طرح دیگر ائمہ کی شہادت کی مناسبت سے مجالس کر لیتے ہیں، اور امام کو مجلس کر کے عزا کر کے ہم فارغ کر دیتے ہیں تمام سلسلے کو. یہ جو دین کا رکن ہے اخذ بالقوہ، دین کے اخذ بالقوہ کا ایک نمونہ یہ ہے، حاضر نمونہ، کہ ہم جو پیروان مکتب امامت ہیں، امامت کے پیروکار ہیں، ہم امامت کے ہوتے ہوئے کیا کر رہے ہیں، کس کے سائے میں ہیں؟ بہت بڑے تضاد میں ہیں ہم لوگ، اور اس تضاد کو ہم نے آسانی سے اپنی زندگی میں حل کر لیا ہے، جز بنا لیا، اسے معمول بنا لیا ہے. کوئی شیعہ آپ کو پریشان نظر نہیں آتا اس تضاد کی وجہ سے کہ میں ایک تضاد کی زندگی میں ہوں. معمول کی زندگیوں میں آپ کو پریشان لوگ نظر آتے ہوں گے، مثلاً ایسے مرد جن کے گھروں میں یہ کشمکش ہے، بیوی اور ساس کا جھگڑا ہے، اس مرد کی ماں بھی ہے، وہ ماں اسے کچھ اور کہتی ہے، بیوی اس کو کچھ اور کہتی ہے، بیوی اسے ماں سے روکتی ہے، ماں اس کو بیوی سے روکتی ہے، اور یہ مرد اس چکی کے اندر، اس تضاد کے اندر پھنسا ہوا، گھرا ہوا، پریشان زندگی گزار رہا ہوتا ہے. اور کئی دفعہ تو خودکشی کر لیتا ہے، کئی دفعہ اور عجیب و غریب اقدام کرتا ہے تنگ آ کر. لیکن اکثر اوقات کوشش یہ کرتے ہیں کہ کسی طرح اس تضاد کے ساتھ سمجھوتا کریں،
اسی کے ساتھ سمجھوتا کر کے زندگی بسر کریں، اور روزانہ پریشان ہوتے ہیں، روزانہ ان کے چہروں کے اوپر ہوائیاں اڑی ہوتی ہیں، ان کے گھر کا ماحول ناگوار ہوتا ہے، ان کے اپنے مزاج ناگوار ہوتے ہیں، کئی لوگ بیمار ہو جاتے ہیں اس گھریلو ساس بہو کے جھگڑے میں، مرد بیمار ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی ہے تضاد جہاں بھی ہو عملی زندگی میں، انسان دو متضاد حالتوں میں ہو جائے، دو متضاد راہوں پہ آ جائے، دو متضاد افکار کا شکار ہو جائے، دو متضاد نظام میں آ جائے، تو یہ پریشانی طبیعی بات ہے، اس کو متہم نہیں کرنا چاہیے۔ وہ شخص جو گھریلو تضاد کی وجہ سے پریشانی کا شکار ہے وہ سالم انسان ہے، اس کی فطرت کا تقاضا یہ کہ وہ پریشان ہو۔ اور اس سے زیادہ شدید تضاد ہے، اس سے زیادہ سخت تضاد ہے امامت اور طاغوتیت کا آپس میں، جو امامیہ نے، قائلین بے مکتب امامت نے آسانی سے اس کو حل کر لیا ہے، ذرا برابر آپ کو کوئی شیعہ ٹینشن میں نظر نہیں آتا، کوئی پریشان نظر نہیں آتا، اس شخص والی حالت بھی نہیں ہوتی جو ماں اور بیوی کے درمیان پھنسا ہوا ہے اور اس میں اس کو سمجھ نہیں آتی کیا کرے۔ اتنی بھی پریشانی کسی مومن کو، کسی مسلمان کو نظر نہیں آتی، آسانی کے ساتھ انہوں نے اس کو سمجھوتا کر لیا۔ کس طرح حل کیا ہے؟ حل یہ کیا ہے کہ مجلس امام کے لیے ہوگی، ماتم امام کے لیے ہوگا، صلوات امام کے لیے ہوگی، اطاعت طاغوت کی ہوگی، قانون طاغوت کا ہوگا، حکومت طاغوت کی ہوگی، پیروی طاغوت کی ہوگی، ملازمت طاغوت کی ہوگی۔ اس طرح سے حل کر لیا ہے کہ امام بارگاہ امام کے لیے ہو جائے، دفتر اور مارکیٹ اور مسند اور یہ سب طاغوت کے لیے ہو جائے، اور اس طرح شیعہ نے اپنے لیے رائے حل نکال لیا ہے اور خوش ہو جاتا ہے۔ طاغوت کے سائے میں کوئی الجھن ذرا برابر محسوس نہیں کرتا، پوری دنیا میں، نہ صرف یہاں اس ملک کے اندر، پوری دنیا میں کہیں بھی الجھن محسوس نہیں کرتے، صدیوں سے محسوس نہیں کرتے۔ آپ عراق کو دیکھ لیں، عراق جو 1000 سال تک شیعہ کا مرکز رہا ہے، حوزہ علمیہ نجف، اور 1000 سالہ تاریخ تشیع میں اور عراق میں ایک دن بھی ایسا نہیں آیا کہ جہاں امامت کے سائے میں انہوں نے زندگی بسر کی ہو اہل عراق نے۔ اور آج جب ان کو موقع ملا ہے نظام امامت کا، تو آج رضاکارانہ طور پر اس کو چھوڑ دیا ہے کہ نہ، ہم جمہوریت کے سائے میں زندگی بسر کریں گے، ہمیں آج بھی امامت کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اسی عراق میں عاشور کے دن دیکھیں اپنے آپ کو لو لوہان کر دیتے ہیں امام کے غم میں۔ عاشور امام کا ہے، 10 محرم امام کا ہے، تخت و تاج و حکومت و ثروت و سب یہ طاغوت کا ہے۔ عراق طاغوت کا ہے، قوم طاغوت کی ہے، ثروت طاغوت کی ہے، حکم فرمان طاغوت کا چلے گا، اور نوحہ امام کا ہوگا، مرثیہ امام کا ہوگا۔ اور اس طرح سے ہم نے اس تضاد کو آپس میں حل کر لیا ہے اور پھر نسلوں میں منتقل کر دیا ہے، اور یہ روش بہت پسند آئی، چونکہ بہت ہی پرامن ہے، اس کے اندر کوئی دشواری نہیں ہے، کوئی کسی قسم کی پریشانی نہیں ہے، بلکہ خود آپ کے اپنی دنیاوی درد و دکھ کا مداوا ہے۔ اگر فرض کرو طاغوتیت میں آپ کو الجھنیں پیش آ رہی ہیں، نہیں کہیں جگہ مل رہی، تو اس کا بھی مداوا آپ آئیں، امام کے نام پر پرپا مجلس میں شرکت کریں، تو تسلی آپ کو وہاں کے لیے بھی مل جائے گی۔ آپ عزیزان، امام کی شہادت، امام کی ولادت، امام کی سیرت، امام کی زندگی، امام کی تعلیمات، ان سب کا محور امامت ہے، اصل موضوع امامت ہے۔ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے موضوع میں امام کا نسب بھی ہے، امام کے اولاد بھی ہے،
امام کے اور بہت سارے زندگی کے پہلو ہیں، لیکن ان سب میں جو اصل مرکزی موضوع، اصلی موضوع ہے امام سید ساجدین کی حیات طیبہ کا، وہ امامت ہے، اور ہر امام کی حیات کا اصلی موضوع امامت ہے۔ امام کی زندگی میں بھی اور امام کی شہادت کے بعد بھی، اور تذکروں میں بھی یہی ضروری ہے کہ اصل موضوع زندہ ہو، اسے نظر انداز کر دیا، ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ کیوں ایسے ہوا؟ یہی شرط دین کی پوری نہیں ہوئی۔ خذوا ما آتیناکم بقوۃ، جو کچھ ہم نے دیا مضبوطی سے لے لو اس کو۔ ہم نے نہیں لیا مضبوطی سے۔ جب انسان کسی چیز کو مضبوطی سے نہیں لیتا تو اس کا اصل حصہ اس کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ آپ دنیاوی امور میں تجربہ کر کے دیکھ لیں، آپ سستی سے کسی چیز کو لیں، کوئی وزن لیں، کوئی بوجھ لیں، کوئی شے لیں، سستی سے لیں، اس کی کھال آپ کے ہاتھ میں رہے گی، اس کی اصل حقیقت آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ لیکن اگر مضبوطی سے تھامیں، وہ تمام حقیقت آپ کے پاس ہے۔ اگر آپ نے مال و ثروت ہے اور سستی سے لیا ہے، سست ہیں اگر اس میں آپ، تو اکاؤنٹ آپ کے نام پر ہوگا، بینک کاپی آپ کی جیب میں ہوگی، پیسہ آپ کا نہیں ہوگا، دولت کوئی اور لے اڑے گا آپ سے اگر سستی دکھائی آپ نے۔ آپ نے دیکھا کہ بہت سارے جائیدادوں پر ان کا قبضہ ہے، لیکن سست قبضہ ہے، کاغذات ان کے پاس ہیں لیکن پلاٹ ان کے پاس نہیں ہے۔ اگر یہ جائیدادیں مضبوط ہوتی، قبضہ مضبوط ہوتا ان کے اوپر، تو یہ زمین بھی آپ کے پاس ہوتی، یہ کاغذات بھی آپ کے پاس ہوتے، یہ دستاویزات بھی آپ کی ہوتی۔ لیکن آج کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس زمینوں کے فقط کاغذات ہیں، پٹواری کے پاس ان کا ریکارڈ ہے، باقی ان کا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ آج کل پاکستان میں ایک موضوع لاہور میں چھڑا ہوا ہے چند دنوں سے، کہ ایک شخص ہے، اس کا نام ہی بم ہے، بم، منشا بم۔ وہ قبضہ گروپ ہے، اس نے لاہور کے ایک محلے میں، جوہر ٹاؤن میں، اس نے سینکڑوں بلکہ ہزاروں کنال اراضی پر قبضہ کیا ہوا ہے، اور اس میں حکومتی جگہ بھی ہیں، ذاتی جگہ بھی ہیں، غریبوں کی بھی ہیں، امیروں کی بھی ہیں، ہر ایک کی جائیداد پر اس نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ اب عدلیہ اور فوج اور پولیس اور سب مل کے اس سے قبضہ چھڑا رہے ہیں۔ یہ کن لوگوں کی زمینیں قبضے میں چلی گئی ہیں؟ جن کا تسلط اپنی زمینوں پر سست تھا، اس بات پہ خوش تھے کہ قانونی طور پر یہ ہمارے نام ہے، بس اسی بات پر خوش تھے، قانونی طور پر یہ ہمارے نام ہے۔ یہ آپ کے پڑوس میں جو کالونی ہے، ابھی چند دن پہلے ہی اس کا سارا ریکارڈ اٹھا کے حکومت لے گئی ہے، کیونکہ یہاں بھی یہی کام ہو رہا ہے کہ قانوناً ان کے مکان کسی اور کے ہیں، قبضہ کسی اور کا ہے، قبضہ مافیا نے لے لیا ہے۔ جو بھی اپنے سرمایہ پر گرفت مضبوط نہیں رکھے گا، یقیناً اس کا سرمایہ لٹ جائے گا، اور یہ تشیع کے ساتھ ہوا ہے۔ تشیع کے ساتھ یہ اتفاق تاریخی طور پر رونما ہوا ہے۔ کیوں ایسے ہوا؟ چونکہ وہی مضبوط گرفت نہیں رکھی ہم نے صرف ذہنی تعلق امامت سے قائم کیا ہے۔ جیسا پہلے بعض مجالس میں عرض کیا ہے کہ ہم ہمدرد ہیں ائمہ کے، ہم فکر نہیں ہیں، ہم راہ نہیں ہیں، ہم سفر نہیں ہیں، صرف ہمدرد ہیں۔ جس طرح امام حسین علیہ السلام کے ہمدردوں کی بہت بڑی فہرست ہے، بہت لمبی فہرست ہے، لیکن ہمدردی کے علاوہ کوئی اور اشتراک نہیں ہے ان کا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ، بلکہ امام حسین علیہ السلام کے راستے سے متفق ہی نہیں ہے۔
اسے وہ درست ہی نہیں سمجھتے، اس اقدام، اس فیصلے کو صحیح نہیں سمجھتے، لیکن ہمدردی ضرور رکھتے ہیں، روتے ضرور ہیں، گریہ ضرور کرتے ہیں۔ جو ہی شہادت ائمہ کا ذکر آتا ہے تو وہ جو ہماری ایک روایتی عزاداری ہے، فوراً ہی ہمارا سوگوارانہ سا منہ سا بن جاتا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ بس غم سے نڈھال ہونے والے ہیں ابھی۔ اور یہ غم سے نڈھالی والا یہ منظر ہمیں بہت تسکین دیتا ہے، وقتی طور پر ہی ہو، چند لمحوں کے لیے۔ مثلا امام کی شہادت کے دن کتنے لمحے ہم سوگوار رہتے ہیں، چند لمحے، جتنی دیر میں ذاکر مصائب پڑھ رہا ہے بس، اس کے بعد پھر ہنسنا، کھیلنا، تبسم، شوخی، مذاق، کھیل کود معمول پہ آ جاتے ہیں۔ یہ چند لمحوں کا سوگ امام کو تو کوئی فائدہ نہیں دیتا، ہمیں تسکین دے دیتا ہے، دل کی بھڑاس نکال لیتے ہیں۔ باقی سارا موضوع وہیں رہتا ہے جیسا تھا، ہم چند منٹ، چند لمحوں کے لیے اپنے جذبات، احساسات کو تسکین پہنچا لیتے ہیں، باقی سبجیکٹ اپنی جگہ جو صدیوں سے چل رہا ہے وہ بالکل ہو بہو اسی طرح وہیں پڑا ہوا ہے۔ مجلس ہو جاتی ہے، ختم بھی ہو جاتی ہے، ہر چیز اپنی جگہ قائم رہتی ہے۔ امام سید ساجدین علیہ الصلوۃ والسلام کا عہد امامت بہت اہم ہے، چونکہ کربلا کے بعد قائم ہونے والی امامت ہے، تو یہ تو بہت اہمیت رکھتی ہے یہ امامت۔ چند عہد امامت کے غیر معمولی نوعیت کے ہیں، ان میں سے عہد امامت امام سید ساجدین۔ کربلا کے بعد کیسے ہونا چاہیے تھا عہد امامت امام، اور کیسے گزرا یہ عہد، یہ عصر، یہ زمانہ، یہ لوگ، یہ شیعہ، یہ عام مسلمان اس عہد میں کیسے بنے، کیسے رہے، وہ جو وراثت میں ہمیں منتقل ہوا ہے۔ آج جو کچھ ہمارے پاس میراث ہے، وراثت ہے، یہ امام زین العابدین سے جو وراثت منتقل ہوئی ہے وہ نہیں ہے۔ امام زین العابدین کے زمانے میں لوگوں نے جو کچھ کیا ہے وہ ہم تک منتقل ہوا ہے، ہم وارث ہیں اس کے۔ وارثان امامت نہیں ہیں، ہم ان نظارہ گروں کے یا ان افراد کے اور ان شخصیات کے وارث ہیں جنہوں نے اس عہد میں کسی طرح اپنا دور گزارا اور کوئی کردار اپنا پیش کیا، قائم کیا۔ قیام مقدس سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام سے جو ماحول بنا، جو سید الشہداء نے اس فاسد حکومت کے خلاف، یزید کے خلاف قیام کیا، اقدام کیا، اور تاریخی اقدام کیا، بے نظیر اقدام کیا، اس اقدام سے جو میدان ہموار ہوا، اس میدان میں کون اترا؟ پھر اس میدان کو کس نے کیش، کس نے کروایا؟ کربلا میں قیام سید الشہداء میں شرکت نہیں کی لوگوں نے، باوجود اس کے کہ یزید کو لان تان کرتے تھے، مانتے تھے کہ فاسد ہے، لیکن امام حسین علیہ السلام کے ساتھ امامت کے سائے میں نہیں آئے، کوئی بھی نہیں آیا۔ اب اس میں تکلفات نہیں ہونے چاہیے، کوئی بھی نہیں آیا۔ اس وقت کے شیعہ بھی نہیں آئے، اس وقت کے غیر شیعہ بھی نہیں آئے، اس وقت موجود جو لوگ تھے امامت کے پرچم کے نیچے نہیں آئے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ امامت کو مانتے نہیں تھے یا
ہمدردی نہیں تھی، خیرخواہی نہیں تھی، محبت نہیں تھی، سب کچھ ہوتے ہوئے یعنی امام حسین، اب میں الفاظ ذرا دقیق استعمال کرتا ہوں چونکہ کچھ الفاظ ہم ویسے احتراماً استعمال کرتے ہیں، احتراماً نہ، ابھی الفاظ کو ان کے معانی کو مد نظر رکھ کر ہم متوجہ ہوں، چونکہ ان الفاظ کی حیثیت ہے اور ان الفاظ کے اندر حقیقت ہے، اس حقیقت کو مد نظر رکھ کر اب ہم مطلب کو دیکھیں۔ ان کو حسین ابن علی سے محبت ہے، امام حسین سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ دو پہلو ہیں، حسین ابن علی، حسین امام علی کے فرزند، رسول اللہ کے نواسے، سیدہ کے فرزند، لخت جگر، ان سے ان کو شدید محبت ہے، لیکن امام حسین سے ان کو کوئی تعلق نہیں ہے، چونکہ ان کی جتنی خیر خواہی ہے وہ امام حسین سے نہیں ہے، ان کی ساری توجہ اور ساری ہمدردی حسین ابن فاطمہ، حسین ابن علی ابن رسول سے ان کی محبت ہے، نہ امام حسین سے۔ آج کل انقلاب اسلامی کے بعد ایک اصطلاح قائم ہوئی اور وہ بھی اسی طرح، بعض احتراماً کچھ الفاظ استعمال کرتے ہیں، بعض ذرا معانی کی طرف متوجہ ہیں۔ مثلا امام خمینی کے بارے میں جو انقلابی ہیں، ان کے معتقد ہیں، پیروکار ہیں، وہ انہیں امام خمینی کہتے ہیں، امام خمینی، جو ان سے محبت رکھتے ہیں، احترام کرتے ہیں، لیکن ان کی امامت کے قائل نہیں ہیں، وہ انہیں آیت اللہ خمینی کہتے ہیں، جو انہیں قبول کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ علماء میں سے ایک عالم ہے، مجتہدین میں سے ایک مجتہد ہیں، یہ بھی، وہ انہیں آیت اللہ خمینی کہتے ہیں۔ اور اسی طرح کچھ اور لوگ ہیں جو انہیں آیت اللہ کے طور پر بھی قبول نہیں کرتے، بلکہ عناد رکھتے ہیں، بغض رکھتے ہیں۔ خمینی صاحب کہہ لیں گے، خمینی صاحب بھی نہیں کہتے، خمینی، صرف خمینی کہہ دیں گے، جو ان سے عناد و بغض رکھتے ہیں۔ ان الفاظ کے اندر بڑی حقیقت کار فرما ہے کہ آپ آیت اللہ خمینی کو قبول کرتے ہو یا امام خمینی کو قبول کرتے ہو، کیا فرق ہے دونوں میں؟ بہت فرق ہے دونوں میں، زمین آسمان کا فرق ہے آیت اللہ خمینی میں اور امام خمینی میں۔ آیت اللہ خمینی ایک مجتہد ہیں، دیگر مجتہد کی طرح، دیگر مجتہدین کی طرح، انہی کے زمرے میں ہیں اور مرجع تقلید ہیں۔ امام خمینی یعنی حاکم، صاحب منصب حکومت، وہ بھی دینی، الہی، نیابت امام معصوم کی، نیابت ولی الامر کی، بحیثیت ولی امر، مجھے بہت فرق پڑ جاتا ہے کہ آپ ان کو ایک مجتہد مانتے ہیں یا ان کو ایک فرمان روا مانتے ہیں، آپ اسی سے بہت فرق پڑ جاتا ہے۔ امام حسین سے محبت، عقیدت انہوں نے ظاہر نہیں کی، امام سے عقیدت ظاہر نہیں کی، حضرت ابی عبداللہ سے عقیدت تھی ان کو، جو کنیہ ہے امام حسین علیہ السلام کا، سید الشہداء علیہ السلام کا کنیہ ہے ابو عبداللہ۔ ابو عبداللہ سے محبت اور امام حسین سے محبت دو بالکل علیحدہ مضمون ہیں، دو علیحدہ
مقولے ہیں۔ امام حسین سے تعلق امامت کا تعلق ہے، امامت کے ساتھ تعلق ہے، اس میں محور امامت ہے۔ لیکن ابو عبداللہ مثلا جتنی بھی اظہار عقیدت کی، اظہار الفت کی عبداللہ ابن عباس یا دوسروں نے، انہوں نے ابو عبداللہ سے یا ابا عبداللہ، ابا عبداللہ سے محبت ہے، نہ امام حسین سے۔ ایک دفعہ بھی خطاب نہیں کیا انہوں نے امام کی حیثیت سے۔ صلح حدیبیہ میں جب معاہدہ ہونے لگا مشرکین مکہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور اس کی تحریر بن رہی تھی، اسٹامپ لکھا جا رہا تھا، تو اس میں رسول اللہ املا کروا رہے تھے کہ لکھو، معاہدہ لکھو، بول رہے تھے، اور امیر المومنین لکھ رہے تھے، تو فرمایا کہ یہ لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو انہوں نے کہا نہیں یہ نہیں لکھنا بسم اللہ الرحمن۔ مشرکین نے کہا یہ نہیں ہے قبول ہمیں۔ کہا ٹھیک ہے، ان کو نہیں قبول تو نہ لکھو، چونکہ طرفین ہی ہے، معاہدہ دونوں کی رضا سے ہوگا۔ انہوں نے نہیں مانا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہا ٹھیک ہے، اب یہ معاہدہ لکھو کہ یہ معاہدہ ہے محمد رسول اللہ اور قریش کے درمیان۔ کہا یہ بھی قبول نہیں ہے، یہ معاہدہ ہے محمد ابن عبداللہ اور مشرکین یا قریش کے درمیان، نہ محمد رسول اللہ۔ انہوں نے سختی دکھائی، اصرار کیا کہ محمد رسول اللہ سے تو جنگ ہے ہماری، محمد رسول اللہ سے تو معاہدہ ہو ہی نہیں سکتا، محمد ابن عبداللہ سے ہم معاہدہ کر رہے ہیں۔ تو چونکہ معاہدے میں طرفین کا حق ہوتا ہے، دونوں طرف راضی ہوں، متفق ہوں، تو معاہدہ کہلاتا ہے، ورنہ تو یک طرفہ ہو جائے گا۔ طرفین کے درمیان تحریر متفق علیہ مقرر ہونا تھی، لہذا رسول اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر ان کو اعتراض ہے رسول اللہ پر آپ نہ لکھیے۔ کتنا فرق ہے محمد ابن ابی عبداللہ اور محمد رسول اللہ میں، کہ مشرکین کو محمد ابن عبداللہ قبول ہیں، محمد رسول اللہ قبول نہیں ہیں۔ ابو عبداللہ سے ہمدردی ہے، سو گئے، امام حسین سے ہمدردی نہیں ہے، سرے سے کوئی پرواہ ہی نہیں ہے کہ امام حسین بے حیثیت امام کیا چاہتے ہیں اور کیا کرنے جا رہے ہیں، اس سے کوئی غرض، کوئی تعلق نہیں ہے۔ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اب واقعہ کربلا ہو گیا، امام تمام وہ مصائب، سختیاں، دشواریاں جھیل کے آگے واپس مدینے میں آ کے اپنے گھر میں مستقر ہو گئے۔ خوب، اب لوگوں کا رویہ دیکھیں، اب کیا کیا انہوں نے امام حسین علیہ السلام کے بعد امام زین العابدین کے ساتھ کیا کیا؟ میدان بہت بڑا ہموار ہوا۔ سید الشہداء علیہ السلام نے بہت بڑی دیوار جو بنائی تھی طاغوتیت نے اپنے تحفظ کے لیے، وہ گرا دی۔ اقدام کیا ان کے خلاف۔ اب بعد میں لوگوں نے جو فضا بنی ہے سیاسی طور پر، اجتماعی طور پر، اب امام موجود ہیں، وہ امام بھی امام معرکہ ہیں، معرکے میں حاضر امام واپس آتے ہیں، اپنے گھر میں آ کے مستقر ہو جاتے ہیں۔ مدینہ، مکہ، حجاز، کوفہ، بصرہ اور گرد و نواح کے قبائل، مختلف رجحانات رکھنے والے، ان میں شیعہ بھی ہیں، غیر شیعہ بھی ہیں۔ اب ان کا رویہ مشاہدہ کریں، امام کی نسبت ان کا رویہ کیسا ہے۔ انہوں نے کس نے رجوع کیا امام کی طرف؟
میدان ہموار ہے ابھی سیاسی طور پر. اس فاسد حکومت کی جڑیں سید الشہداء نے ہلا دی. وہ تمام نقشہ جو بنو امیہ نے اپنے ہمیشہ کے دائمی اقتدار کے لیے بنایا تھا، اس نقشے کو سید الشہداء نے سست کر دیا، اس میں دراڑ ڈال دی. اب عوام کے لیے، پبلک کے لیے، مومنین کے لیے کھول دیا وہ راستہ جو پہلے انہیں بند نظر آ رہا تھا. پہلے اس کو ممنوع سمجھ رہے تھے، اب انہیں پتہ چل گیا کہ یہ راستہ کھلا ہے. امام موجود ہیں اور اب لوگوں کے رویے دیکھیں کیا ہیں. مدینہ کے اندر، مکہ کے اندر، کوفہ میں، بصرہ میں کون آتے ہیں، کس مقصد کے لیے؟ مثلا جس طرح بعد میں حضرت امام باقر اور حضرت امام صادق علیہ السلام کے پاس لوگوں نے آنا شروع کیا درس پڑھنے کے لیے. امام کے پاس نہیں آئے، فقہا کے پاس آئے، مدرسین کے پاس آئے پڑھنے کے لیے، نہ کہ امام کے پاس آئے. امامت کی طرف رجوع نہیں تھا، اہل علم کی طرف رجوع تھا. کوئی فقہ پڑھنے آیا، کوئی اعتقاد پڑھنے آیا، کوئی کلام پڑھنے آیا، رجوع کیا انہوں نے. حدیث کے لیے آئے، تفسیر کے لیے آئے، درس کے لیے آئے. درس کیوں چاہیے ان کو؟ نہ ہدایت کے لیے درس چاہیے، چونکہ ان کو ملازمت کرنی ہے، جاب ڈھونڈنی ہے، سند چاہیے، ڈگری. انہوں نے قاضی لگنا ہے، بڑا جو اس وقت عہدہ تھا قضاوت کا تھا. قاضی بننے کے لیے ان کو علوم کی ضرورت تھی. انہوں نے مفتی لگنا تھا سرکاری طور پر. انہوں نے کسی جگہ امام جمعہ بننا ہے، کسی جگہ امام جماعت بننا ہے، کسی جگہ انہوں نے خود مدرس بننا ہے، کسی جگہ انہوں نے شیخ الحدیث بننا ہے، شیخ التفسیر بننا ہے. تو یہ سارے علوم انہوں نے حاصل کرنے ہیں. ان علوم کے حصول کے بعد انہوں نے ملازمتیں کرنی ہیں. کس کی؟ انہی بنو امیہ کی. پڑھنا امام صادق کے پاس ہے، ملازمت بنو امیہ کے پاس کرنی ہے. اور ایسا ہی تھے جو یہاں سے پڑھ کے، چونکہ اچھی تدریس تھی، اچھا مدرسہ تھا جس میں تعلیم بہت اچھی تھی باقی تمام مراکز کی نسبت، اور جو ذہنی طور پر مانتے ہی نہیں تھے اہل بیت کو، ائمہ کو، وہ بھی پڑھنے پہ مجبور ہوئے. یہ علمی زور تھا ائمہ کا. وہ اپنے طاقت سے اپنا لوہا منوایا کہ جو مانتے ہی نہیں ہیں، قبول ہی نہیں کرتے، وہ بھی آئے پڑھنے کے لیے. انہوں نے بھی آ کر شاگردی اختیار کی، جنہوں نے بعد میں ائمہ کے مقابلے میں خود اپنے مذاہب بنائے. امام صادق کے مقابلے میں انہوں نے بھی شاگردی اختیار کی، چونکہ مجبور تھے اور چارہ کوئی نہیں تھا. باقی کسی جگہ سے اتنی سند فضل و علم کی ملتی نہیں تھی. اس نام سے منسوب ہوں تو لوگ مانتے تھے کہ عالم ہے، استاد کا نام سن کر تسلیم کرتے تھے کہ واقعاً عالم ہے. امام کے طور پر تو نہیں آئے. امام صادق علیہ السلام کی اپنی گواہی ہے کہ 17 بھی نہیں ہے میرے ساتھ. شاگرد بہت ہیں، طالب علم میرے بہت ہیں، پڑھنے والے بہت ہیں، لیکن یہ سب ملازمت کے لیے، جاب کے حصول کے لیے یہاں پڑھنے آئے ہیں. پڑھ لکھ کے چلے جائیں گے اپنے اپنے کاموں میں، بنو امیہ کے دفتروں میں درخواستیں دیں گے اور ان کو اپنی اپنی صلاحیتوں کے مطابق اور سفارشوں کے مطابق ملازمتیں ملتی جائیں گی. ان میں سے کوئی ایک بھی واپس امام صادق کے پاس نہیں آئے گا، واپس لوٹ کر نہیں آئے گا. اور نہیں آیا. اور امام صادق علیہ السلام گئے جا کر، یہ روایت اصول کافی میں بھی ہے کہ جس شخص نے امام سے چاہا تھا کہ امامت بھی تو ہونی چاہیے تدریس کے ساتھ ساتھ، رہبری، تو امام نے فرمایا کہ آؤ میں بتاتا ہوں. ایک چھوٹے ریوڑ چڑھ رہا تھا، بکریوں کے بچے چڑھ رہے تھے، 17 بچے تھے. اور اس راوی نے گنے، اس نے کہا میں نے گنا کہ وہ دقیق 17 بچے تھے. اور امام نے فرمایا کہ اتنے بھی نہیں ہیں جو امامت سے منسلک ہوں، جو امام مانے مجھے. 4000 مجھے زمانے کا سب سے بڑا عالم مانتے ہیں، مدرس مانتے ہیں، 17 میں ان میں سے نہیں ہے جو مجھے امام مانے.
امام صادق علیہ السلام کا تاریخ میں لکھا ہے کہ زمانہ بہت سنہری دور کہا جاتا ہے. عموماً شیعہ جب تعریف کرتے ہیں تو امامت کا سنہری دور اس کو شمار کیا جاتا ہے. یہ سنہری دور کی حالت ہے جو میں عرض کر رہا ہوں. اور سب سے زیادہ باب امامت میں مظلومیت کا دور اور اوج مظلومیت امامت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں، اس وجہ سے کہ امام حسین علیہ السلام کے قیام سے میدان ہموار ہے، ساری رکاوٹیں ہٹ گئی ہیں، اور اس میدان میں اس آمادگی سے استفادہ کرنے والے دوسرے گروہ بہت زیادہ ہیں جو سارے اترے ایک ایک کر کے میدان میں. توجہ فرمائیں، امام زین العابدین علیہ السلام نے لمبی مدت تک امامت کی، عہد امامت اپنا گزارا، طولانی دور امامت گزارا. اس دور میں، امام کے دور میں، جو کربلا کے نتیجے میں، قیام سید الشہداء کے نتیجے میں، انقلاب عاشورہ کے نتیجے میں جو ماحول فراہم ہوا، اس ماحول سے استفادہ کرنے والے اب میدان میں اترنا شروع ہوئے. ان میں دو جگہ مرکز تھیں، ایک مکہ اور ایک کوفہ. سیاسی طور پر مکہ اور کوفہ مرکز تھے سیاسی گروہوں کے. مکی گروہ جو تھا یہ اپنے آپ کو امامت سے منسوب بھی نہیں کرتا تھا، یہ عبداللہ ابن زبیر کی قیادت میں تیار تھے. حجاز کا گروہ، حجازی سیاسی گروہ، جن کا اثر رسوخ خطہ حجاز میں، مکہ مدینہ اور گرد و نواح میں بہت مضبوط تھا. اہل بیت کا اثر رسوخ نہیں تھا، زیادہ ماننے والے حجاز میں نہیں تھے، بہت اکا دکا تھے، وہ بھی خاموش حامی تھے امامت کے حجاز کے اندر، متحرک اور شناختہ شدہ نہیں تھے. کوفہ میں تھے متحرک حامی امامت کے، یہاں نہیں تھے. امام حسین علیہ السلام نے جو قیام کیا اس کے نتیجے میں جو پورا ملکی سطح پہ ماحول بنا، فی الفور اس سے استفادہ کیا اسی حجازی گروہ نے جو خلافت کے مدعی تھے. یزید کے مقابلے میں عبداللہ ابن زبیر نے قیام کیا باقاعدہ. بغاوت پہلے سے کی ہوئی تھی لیکن باقاعدہ طور پر آغاز کیا، اپنی خلافت کا اعلان کیا، لوگوں سے بیعت لی اور حجاز کے اکثر علاقوں میں اپنا سکہ جما لیا. اور اب انہوں نے یہ کوشش کی کہ مکہ میں پہلے ہی مسلط تھے، وہ خود وہاں تھے. مدینہ میں یزید کی طرف سے جو والی مقرر تھا، انہوں نے یہ والی نکال دیا، مدینہ سے معزول کر دیا. قیام کیا باقاعدہ اہل مدینہ نے، اور یزید کے خلاف کھل کے عوامی طور پر والی ان کا نکال دیا، قاضی ان کا نکال دیا. ان کے سرکردہ لوگ بنو امیہ کے، انہیں یا مدینے سے بھگا دیا یا پکڑ لیا، اسیر کر لیا، قیدی بنا لیا ان کو. اور مدینہ اس حجازی گروہ کے قبضے میں آ گیا. کس طرح آیا؟ ان کے لیے مدینہ اتنی آسانی سے تسخیر کیسے ہو گیا؟ بنو امیہ کے مقرر کردہ والی کو بہت آسانی سے انہوں نے نکال دیا مدینہ سے، اور بیت المال انہوں نے اپنے قبضے میں لے لیا. تمام جتنی حکومتی مدینہ کی حکومت ولایت وسیع تھی، صرف شہر مدینہ نہیں تھا بلکہ ایک بہت بڑا علاقہ اس کے ارد گرد کا، وہ سارا ریاست مدینہ یا ولایت مدینہ میں شمار ہوتا تھا. اور بڑی اہمیت تھی، چونکہ مرکزی اور منوی اسلام کا گڑھ تھا مدینہ، اس وجہ سے وہاں کی حکومت کی بڑی اہمیت تھی، ہر دور میں تھی. انہوں نے کربلا کے واقعہ کے 3 سال بعد یہ اقدام کیا، اور اس اقدام کے بعد مدینہ پہ قبضہ کر لیا اور بنو امیہ کی حکومت کا خاتمہ کر دیا. مکہ پہلے سے ان کے اختیار میں تھا، طائف پہلے سے انہوں نے تسخیر کر لیا تھا،
اب مدینہ رسمی طور پر بنو امیہ سے نکل کر زبیری حکومت میں آ گیا، اور مدینہ میں امام زین العابدین بھی موجود ہیں اس وقت، یعنی جب اس قیام عاشوراء سے واپس تشریف لائے تو مستقل مدینہ ہی میں سکونت اختیار کی، پھر باہر نہیں گئے۔ مدینہ میں امام سید ساجدین ہیں، اور یہی مدینہ اب پورا بھرپور یزید کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا۔ تمام مدینہ، عورتیں، بچے، بوڑھے، مرد، سب اسی حکومت یزید کے خلاف، اور یزید کو فاسق، فاجر، فاسد، واجب القتل اور طاغوت اور سب کچھ کہنے لگے اب، اور سب نے مل کر بیعت کی۔ امام زین العابدین مدینہ میں موجود ہیں، سب نے مل کر بیعت کی عبداللہ ابن زبیر کے ہاتھ پر بعنوان خلیفہ مسلمین امیر المومنین۔ کربلا کے 3 سال بعد مدینہ تسخیر ہو چکا تھا، امام زین العابدین اسی مدینہ میں تشریف فرما ہے۔ پھر یزید نے فوج بھیجی مدینہ کو سرکوب، اس قیام کو سرکوب کرنے کے لیے۔ حسین ابن نمیر بڑی فوج لے کر آیا، اور اس نے آ کر یہ قیام سرکوب کیا، اور مدینہ کو بری طرح سے انہوں نے ان شورشیوں کو کچلا، بہت دردناک طریقے سے، وحشتناک طریقے سے، تمام دینی شرعی حدود ہٹا کر، اٹھا کر، اور عورتوں کے ساتھ جو کچھ کیا، مردوں کے ساتھ جو کچھ کیا، ان کے املاک کے ساتھ جو کچھ کیا، تصور سے باہر ہے وہ، توصیف سے باہر ہے وہ ظلم جو انہوں نے مدینہ کے اوپر کیا انہی لوگوں کے ساتھ۔ اور اس قیام میں، اس مارکے میں جنہوں نے قیام کیا یزید کے خلاف، امام زین العابدین کو مکمل نظر انداز کیا، نہیں، کوئی رابطہ امام زین العابدین سے نہیں ہے ان کا، اور امام زین العابدین کا بھی ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ وہ آئے امام کے پاس، نہ امام نے ان کے معاملات میں کوئی مداخلت کی یا دلچسپی لی۔ یہ نہیں کہا کہ اب یہ قیام اٹھ رہا ہے تو میں بھی شامل ہو جاؤں۔ امام کو تو بہت درد تھا، کربلا کا، عاشوراء کا غم تھا، اور اس غم کے تلافی کا بھی موقع ہے کہ اہل مدینہ نے اسی یزید کے خلاف قیام کر دیا ہے، پس سید ساجدین علیہ السلام کے ساتھ پاس خوب موقع ہے اس وقت انتقام لینے کا اور اسی حکومت کو سرنگون کرنے کا، چونکہ ایک بھرپور سیاسی جماعت میدان میں آئی ہے۔ یہی مدینہ جس میں امام حسین علیہ السلام نے پورا زور لگایا کہ اس میں سے یزید کے خلاف آواز اٹھے، نہیں اٹھی، یہیں پر عبداللہ ابن زبیر نے قیام کیا، سب اٹھ گئے اسی حکومت کے خلاف، اسی حاکم، اسی یزید کے خلاف، انہی دلائل سے۔ فرق کیا تھا کہ یزید کے خلاف اب کیوں مدینہ کھل کے سب تیار ہو گئے قیام عاشوراء کی وجہ سے؟ خب قیام عاشوراء کے نتیجے میں جو میدان بنا ہے، یہ تو امامت کی طرف اس کا رخ مڑنا چاہیے تھا، چونکہ میدان اس وجہ سے بنا ہے، لیکن اس میدان کو دوسرے گروہ نے، دوسرے سیاسی گروہ نے لے لیا۔ انہیں آپ کہہ سکتے ہیں وہ خلافت، امامت کا گروہ نہیں تھا، خلافت کا گروہ تھا، چونکہ انہوں نے خلیفہ ہونے کا خود دعویٰ کیا، اور تھے بھی انہی خلفاء ہی کے پیروکاروں میں سے، اور خلافت ہی کے طرفدار تھے۔ عبداللہ ابن زبیر اور سارا مدینہ اور حجاز یہ ذہنی طور پر نظام خلافت کے ہی خلفاء راشدین سے ہی وفاداری رکھتے تھے اور عقیدت رکھتے تھے، بنو امیہ کے خلاف تھے لیکن خلافت سے منسلک، امامت سے کوئی تعلق نہیں تھا ان کا۔ قیام امام حسین نے کیا اور اس قیام سے حکومت کو کمزور کر دیا، حکومت کے خلاف عوامی اقدام اور عوامی اور انقلابی اقدام کے لیے میدان کھول دیا۔ اب ہر ایک کو جرأت ہونے لگی ہے
ان کے خلاف اقدام کی، لیکن مجموعی طور پر اس سارے حالات کا رخ دوسری طرف جا رہا ہے، اور عبداللہ ابن زبیر نے وہیں سے اپنی خلافت کی بنیاد رکھی اور کافی عرصہ تک خلافت زبیری قائم رہی۔ آدھی سلطنت انہوں نے بنو امیہ سے لے لی تھی، کوفہ تک ان کی حکومت قائم ہو گئی، عراق تک ان کی حکومت قائم ہو گئی۔ یہ بصرہ اور کوفہ اور یہ سارے علاقے عبداللہ ابن زبیر کی خلافت میں آ گئے اور انہوں نے بیعت کر کے ان کے ساتھ الحاق کر لیا، اور عملاً دو حکومتیں تھیں، بنو امیہ کی حکومت دمشق اور اس کے اطراف میں، اور ادھر حجاز اور عراق، اس کے اندر عبداللہ ابن زبیر کی حکومت قائم ہوئی۔ کوفہ میں شیعہ ہیں، شیعہ سارے نہیں ہیں شیعہ، لیکن ایک مضبوط گروہ کوفہ میں شیعوں کا موجود ہے۔ یہ بھی کربلا کے بعد خاموش نہیں بیٹھے، انہوں نے بھی اس میدان سے بھرپور فائدہ اٹھایا، ہو بہو حجازیوں کی طرح ہی انہوں نے عمل کیا۔ ایک اقدام یہ کیا کہ توابین، پہلے یہ جمع ہوئے سارے، توبہ کی انہوں نے کہ ہم نے امام حسین کا ساتھ نہ دیا، نہیں دیا، اس پر شرمندگی ظاہر کی، توبہ کی، ندامت ظاہر کی، استغفار کی، جمع ہوئے، اکٹھے ہوئے، روئے، اور کافی عرصہ لگا، یہ 4-5 سال بعد، کربلا کے بعد ندامت ہوئی ان کو۔ اتنی مدت تک حضرت زین العابدین مدینہ میں موجود ہیں، ان کا کوئی ارتباط امام کے ساتھ نہیں ہے۔ توبہ کی امام کے سامنے آ کر نہیں کی، حق تو یہ بنتا تھا کہ یہ سارے امام کو دعوت دیتے کوفہ، یا خود اپنے نمائندے بھیجتے اور امامت کے پاس آتے اور ائمہ کے سامنے اپنی استغفار، اپنی توبہ، اپنی ندامت کا اظہار امام زین العابدین علیہ السلام کے سامنے پیش کرتے۔ یہ کام نہیں کیا انہوں نے۔ اور دوبارہ انہوں نے اب یزید کے خلاف انہوں نے بھی قیام کیا، حجاز میں مکتب خلافت کے معتقدین نے یزید کے خلاف قیام کیا، کوفہ میں انہوں نے شروع یہاں سے کیا کہ توبہ سے پہلے تو چند سال خاموش رہے، چند سال کی خاموشی کے بعد دیکھا، خصوصاً جب مدینہ میں قیام ہوا ہے تو ان کے حوصلے بڑھے، چند اور شہروں کے اندر جب ہلچل شروع ہوئی تو پھر ان کے حوصلے بڑھے، یہ اٹھے اور انہوں نے پہلا جو اقدام کیا توبہ، استغفار، کہ ہم نے امام حسین کا ساتھ نہیں دیا، اس بات پر یہ جرم تھا، یہ معصیت تھی، اس پر توبہ کی۔ لیکن اس توبہ میں امام زین العابدین علیہ السلام کو بالکل کنارے پہ رکھا، کوئی ارتباط، کسی قسم کا تعلق امام سے نہیں، کوئی پیغام رسانی بالواسطہ بلا واسطہ نہیں ہے۔ اسی دوران مدینہ نہیں آتے ان کے نمائندے، مکہ میں عبداللہ ابن زبیر کے پاس چلے جاتے ہیں، اور عبداللہ ابن زبیر سے ایک گروہ نے، شیعہ دو دھڑے تھے کوفہ میں، دو لیڈر تھے شیعوں کے، ایک سلیمان ابن سرد جو سن میں عمر میں بزرگ آدمی تھے، مسن تھے، اور ایک مختار ثقفی، مختار ابن ابی عبیدہ، یہ دو مضبوط لیڈر تھے ان کے۔ چونکہ قبائلی بنیادوں پر یہ تقسیم تھی، اعتقادی بنیادوں پہ نہیں تھی، ان دونوں کا آپس میں اختلاف عقیدے کا نہیں تھا، جیسے آج کل شیعوں کے دھڑے بنے ہوئے ہیں کہ کسی کا رجحان کسی طرف ہے، کسی کا کسی طرف ہے، ایسے نہیں تھا، قبائلی بنیادوں پر تقسیم تھی۔ کچھ قبیلوں نے سلیمان ابن سرد کے ساتھ وفاداری ظاہر کی ہوئی تھی، کچھ قبیلوں نے مختار کے ساتھ اظہار وفاداری کیا ہوا تھا، اور یہ دونوں لیڈر تھے۔ جب انہوں نے کربلا کے بعد ایک اقدام یہ کیا کہ توبہ کی، توبہ سے پہلے انہوں نے رجوع کیا عبداللہ ابن زبیر کی طرف۔ امام زین العابدین موجود ہیں، نہ توبہ کے لیے ادھر آئے، نہ پشیمان ہونے کے لیے آئے، نہ معافی مانگنے کے لیے آئے، کسی قسم کا کوئی ارتباط امام سے نہیں ہے۔ عبداللہ ابن زبیر سے رابطہ کیا،
رابطہ کر کے معاہدہ کیا، بیعت کی باقاعدہ، اور اس بیعت میں شرط رکھی کہ کوفہ کی حکومت ہمیں ملے گی تو ہم آپ کا ساتھ دیتے ہیں، آپ کی خلافت کا اعلان کرتے ہیں۔ اور عبداللہ ابن زبیر کی طرف سے جنگیں بھی لڑی، انہی کوفیوں نے شریک ہوئے باقاعدہ جنگوں میں، مکہ کا محاصرہ توڑوایا انہوں نے، کوفیوں نے مل کر عبداللہ ابن زبیر کے ساتھ، اور اس دوران امام زین العابدین مدینہ میں موجود ہیں۔ پھر اس کے بعد ان میں آپس میں اختلاف ہوا اور عبداللہ ابن زبیر سے جدا ہوئے، واپس کوفہ آئے، آپس میں بھی اختلاف ہوا، عبداللہ ابن زبیر سے بھی اختلاف ہو گیا، آپس میں بھی ہو گیا۔ آپس میں سلیمان ابن سرد نے اپنا گروہ الگ کر لیا، مختار نے اپنا گروہ الگ کر لیا۔ سلیمان ابن سرد کے ساتھ 4000 تھے، باقی سارے مختار کے ساتھ مل گئے۔ سلیمان ابن سرد کے ساتھ وہ 4000 تھے، وہ سارے جنگ کی انہوں نے لشکر شام کے خلاف، اور سارے مارے گئے وہاں پر، سارے شیعہ تھے، سارے مارے گئے اس جنگ کے توابین کے اندر، قیام توابین معروف ہے جو۔ اور مختار نے اپنا گروہ محفوظ رکھا، اپنی طاقت محفوظ رکھی، اور پھر اس پورے عرصے میں کوفہ بہت سارے تحولات کا میدان بن گیا، رد و بدل ہوتا رہا، کبھی کوفہ پر یزید مسلط ہو جاتا، کبھی کوفہ پر مختار مسلط ہو جاتا، کبھی عبداللہ ابن زبیر۔ 3 طاقتیں کوفہ کے اوپر ان کی نظریں تھیں، چونکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ عراق کے اندر جب تک سکوت قائم نہیں ہوتا اس وقت تک پوری مملکت میں نہیں ہوگا، عراق میں کنٹرول سنبھالنا ضروری ہے۔ اور تینوں کا عراق کے اوپر توجہ تھی، اور عراق میں بھی کوفہ، چونکہ فوجی چونی تھی، کوفہ کے اوپر ان تینوں کا گروہ تسلط تھا، اور باری باری کرتے تھے، کبھی یہ گروہ کبھی وہ گروہ، کبھی یہ 2 مل کر اس ایک کے خلاف ہو جاتے، کبھی وہ دونوں مل کر، مثلا کبھی دمشق بنو امیہ عبداللہ ابن زبیر کو تقویت کرتے تاکہ مختار کو شکست دے، کبھی مختار کے ساتھ مل جاتے تاکہ عبداللہ ابن زبیر کے خلاف ہو جائیں، کبھی یہ دونوں آپس میں مل جاتے یزید کے خلاف اور بنو امیہ کے خلاف اقدام کرتے۔ اس طرح یہ کشمکش کا دور رہا، اور کوفہ میں بہت تحولات آئے، بہت ساری تبدیلیاں آئیں، بہت سارے مارکے ہوئے۔ اس مارکوں میں امام زین العابدین علیہ السلام موجود ہیں مدینہ کے اندر۔ خوب آپ توجہ فرمائیں کہ کربلا کے واقعہ کے بعد، عاشورہ کے قیام کے بعد میدان ہموار ہوتا ہے، اور اس ہموار میدان میں سارے کود پڑتے ہیں، اور اس سیاسی کشمکش میں امامت کو مکمل طور پر نظر انداز کر کے جتنے سیاسی مدعی ہیں اقتدار کے، وہ خود میدان میں اپنا اپنا گروہ بنا کے لگے ہوئے ہیں، کبھی آپس میں ملتے ہیں، کبھی لڑتے ہیں، لیکن اس پورے مجموعے میں ایک سب کا مشترکہ عمل ہے، وہ یہ کہ امامت کے قریب نہیں آ رہے ہیں، نام بھی نہیں لے رہے ہیں۔ خلافت کے پرچم بلند ہیں، انتقام کے پرچم بلند ہیں، توبہ کے پرچم بلند ہیں، کربلا کے انتقام کے پرچم بلند ہیں۔ استفادہ سارا کربلا سے ہو رہا ہے، عاشورہ سے ہو رہا ہے، لیکن جو اصل وارث ہے دین کا، وارث ہے عاشورہ کا، اس کی طرف ساتھ کوئی ارتباط کسی طرح کا نہیں ہے، بلکہ کوفیوں نے ایک مرحلے میں امام زین العابدین علیہ السلام کے مقابلے میں محمد ابن حنفیہ کی امامت کا پرچار کیا، اعلان کر دیا پورے کوفہ میں بھی اور حجاز میں بھی کہ اصل امام محمد ابن حنفیہ ہیں۔ کیسانیہ گروہ پیدا ہوا جنہوں نے کھل کے محمد ابن حنفیہ کی امامت کا اعلان کیا امام زین العابدین علیہ السلام کے ہوتے ہوئے۔
اب آپ توجہ فرمائیں، اب یہاں سے پہلے سے ہی امامت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد ہی لوگوں نے پشت کر دی امامت کی طرف، نظام امامت کی طرف۔ علی ابن ابی طالب کی طرف توجہ تھی، امام علی کی طرف توجہ نہیں تھی۔ علی ابن ابی طالب سے خلفاء کے بھی تعلقات تھے۔ علی ابن ابی طالب صحابی بھی ہیں، علی ابن ابی طالب داماد بھی ہیں، علی ابن ابی طالب کاتب وحی بھی ہیں، علی ابن ابی طالب بہادر بھی ہیں، علی ابن ابی طالب بہت کچھ ہیں۔ امام علی کا کوئی نام نہیں ہے بیچ میں، امام علی کسی تذکرے میں نہیں ہے۔ امام علی سے سب دور ہیں۔ اسی طرح یہ کنارہ کشی، امامت سے دوری اور امامت کے بغیر سیاست، امامت کے بغیر حکومت، امامت کے مقابلے میں ہر چیز قبول ہے، امامت کی طرف کسی کا رجحان نہیں ہے۔ یہی تاریخ بن جاتی ہے، یہی رویے وراثت بن جاتی ہیں، یہی خلفاء کے پیروکاروں کی بھی سیاست مستقل ہو جاتی ہے، اور امامت کے ساتھ منسوب لوگوں کی بھی سیاست مستقل ہو جاتی ہے۔ اب امام زین العابدین سے دعائیں تو لے لو، لیکن امامت کے طور پر، امامت کے لیے ان کی بیعت کی طرف رجحان نہیں ہے۔ امامت سے کنارہ کشی، امامت سے دوری، اور باقی ہر طرح کی، اگر بنو امیہ ہیں تو بھی مصلحتاً قبول کر لو، مردار خوری کے اس اضطراری دین کے فتویٰ کے مطابق مجبوری کے تحت بنو امیہ کے سامنے بھی تسلیم ہو جاؤ۔ عبداللہ ابن زبیر اگر قیام کرتا ہے تو بے شک بیعت کر لو، اگر کوئی اور کسی نام سے اٹھتا ہے تو کر لو، محمد ابن حنفیہ کو رہبر لیڈر ماننا پڑتا ہے تو بنا لو، لیکن امام زین العابدین کی طرف رجوع نہیں کرنا۔ یہ وتیرہ بن گیا اور آج تک ہے۔ آج پیروان امامت، امامت کے دن، ائمہ کے دن بڑے جوش خروش سے مناتے ہیں۔ جتنا جوش ائمہ کے سوگ میں اور ائمہ کے متعلق جشن میں ہے، اتنی ہی لا تعلقی امامت سے ہے۔ جب جشن آتا ہے دھمالے ڈالتے ہیں، جب سوگ آتا ہے تو اپنے آپ کو لولوان کر لیتے ہیں، لیکن امامت کی طرف ذرا برابر رجحان نہیں ہے، تذکرے میں بھی نہیں ہے، ذکر میں بھی نہیں ہے۔ یعنی امام زین العابدین کو پرسہ دینا ہے، بس پرسہ ہے۔ آج جو مکتب ہے امام زین العابدین کے لیے پرسہ ہے، بیعت نہیں ہے، بیعت امام زین العابدین کا حق نہیں ہے، پرسہ ان کا حق ہے، اور وہ بھی ہم سے صرف پرسہ ہی مانگ رہے ہیں، انہیں بھی کچھ بھی نہیں چاہیے۔ اور یعنی نعوذ باللہ ہم نے یہ تاثر دیا ہوا ہے کہ خود امام بھی امامت سے گویا دستبردار ہیں۔ اور یہ بن جاتا ہے اصل دین اور اصل مذہب اور اصل اعتقاد، اور یہ نسلوں میں منتقل ہو جاتا ہے۔ اور آج ہمارے پاس جو میراث ہے وہ یہ ہے، یہ میراث امامت سے کنارہ کشی، امامت سے دوری، امامت کے ہوتے ہوئے احزاب، پارٹیوں میں شمولیت، ہر پارٹی میں، وہ خلافت کے پرچم کے ساتھ ہو، وہ کسی بھی پرچم، اس میں بھرپور حصہ، اور امامت سے دوری، یہ کس کی میراث ہے؟ یہ امام زین العابدین علیہ السلام کی سنتیں ہیں۔ جس طرح یہ کڑیاں، زنجیریں اور یہ چیزیں آج مومنین عقیدت مند، امام زین العابدین کے عقیدت مند، عقیدت کے اظہار کے لیے امام کی کڑی پہن لیتے ہیں، امام کی بیڑی پہن لیتے ہیں، امام کی زنجیر باندھ لیتے ہیں، عقیدت کے ساتھ باندھتے ہیں۔
یہ تو ان میں سے تو کوئی بھی امام زین العابدین کی سنت نہیں ہے. امام نے تو نہیں اپنے آپ کو کڑیاں پہنائی، دشمنوں نے، امام کے دشمنوں نے امام کو کڑیاں پہنائی. اب بیچ میں ایک امام زین العابدین کی سنت بھی احیا کریں آپ. عام لوگوں کا رویہ، عام تشیع، عام افراد امام زین العابدین کو پرسہ دینا ہے. اس وقت جو تھے وہ پرسہ بھی نہیں دیتے تھے، وہ پرسے کے لیے بھی نہیں آئے. کوفہ سے کوئی بھی پرسہ دینے نہیں آیا، مدینہ سے کوئی پرسہ دینے نہیں آیا. لیکن ہم نے پرسہ حق امامت قرار دیا ہے. حکومت، مسند، اطاعت، فرمانروائی، فرمانبری، یہ حق دوسروں کا قرار دیا ہے. لہٰذا اب ایک قسم کی تاریخ سنت بن گئی کہ جب بھی امامت کے علاوہ کوئی پارٹی میدان میں آئے گی، شیعہ بڑھ چڑھ کر پرجوش طریقے سے اس میں شریک ہوگا، لیکن جب امامت کا دن آئے گا سوگ و جشن کا، وہاں بھرپور جشن میں شرکت کرے گا. لیکن یہ حصہ امامت کا، امامت کی طرف پلٹانا نہیں ہے. اس طرح تو ہزاروں سال اور گزر جائیں گے. وہی حالت امامت کی ہے جو امام کربلا کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام کی تھی. اسی مدینہ میں امام حسین علیہ السلام دعوت دیتے ہیں، کوئی نہیں نکلتا. عبداللہ ابن زبیر اپنا نمائندہ بھیجتے ہیں تو سب اس کے ہاتھ پہ بیعت کر کے اور حاکم بنو امیہ کو فارغ کر دیتے ہیں، وہاں سے معزول کر دیتے ہیں. اس مدینہ میں اتنا فرق کیوں ہے؟ یہ کوفہ، امام حسین علیہ السلام جب کوفہ کی طرف جاتے ہیں تو یہ سارے عبید اللہ ابن زیاد کے ساتھ مل جاتے ہیں یا گھروں میں چھپ جاتے ہیں، بہانے بنا لیتے ہیں اپنی معذوری کے. کوئی بھی کوفی تیار نہیں ہوتا امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دینے کے لیے. لیکن یہی کوفی بعد میں عبداللہ ابن زبیر جب کوفہ کی طرف آئے، مصعب ابن زبیر، اس کا ساتھ دے دیتے ہیں. اب اسی کوفہ کے اندر سلیمان ابن سرد ندادے اس کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. اسی کوفہ میں مختار ندادے مختار کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. لیکن اسی کوفہ میں امام زین العابدین کا نام لینے والا کوئی بھی نہیں ہے. یہ کیسی سیاست اور مسلک بن گیا؟ منہائے امامت. آج کل یہ مطبوعات میں پاکستانی سیاست میں تھوڑے تھوڑے عرصے بعد یہ لفظ تکرار ہوتا ہے نا، -1. مثلا کسی پارٹی کا لیڈر اگر اسٹیبلشمنٹ تشخیص دے کہ پارٹی رہے لیڈر نہ رہے، وہاں کے لیے یہ اصطلاح استعمال کرتے ہیں، یعنی -1. اس پارٹی کا فلاں سربراہ، اس کو ہٹا دو، باقی پارٹی بے شک قائم رہے اپنی جگہ پر. یہ -1، مائنس لیڈر یا مائنس پرسنالٹی، یہ منہا کرنا، نفی کرنا. اب یہ مذہب ہمیں وراثت میں ملا ہے، یہی پڑھایا جاتا ہے، یہی ہمیں تلقین کیا جاتا ہے. مائنس امام، شیعہ اس وقت اس سیاست کے پیروکار ہیں. چونکہ مائنس امام اس کو قبول کر لیتے ہیں لوگ، اس تشیع کو ساری دنیا مانتی ہے. مائنس امام، مائنس اولی الامر، مائنس ولی امر، مائنس ولایت سیاست، یہ قبول ہے. امامت کے ساتھ سیاست شیعہ کی یہ قبول نہیں ہے، یہ اس پر اعتراض ہے. اور یہ پھر تاریخی بن جاتی ہے. مائنس امام سیاست تشیع کا ایک رویہ بن جاتا ہے کہ عقیدت ہے. آپ توجہ کریں کہ ایک اور کام جو بعض علماء کے بقول، اہل قلم کے بقول، کہ دین کے ساتھ سب سے بڑی ناانصافی جو کی گئی ہے اس کے اندر تحریف کی گئی ہے. تعلیمات دین کو جو توڑ مروڑ کے رد و بدل کر کے پیش کیا گیا ہے، کچھ سے کچھ بنا کے پیش کیا گیا ہے. لفظی تحریف قرآن میں نہیں ہوئی لیکن معنوی بھرپور ہوئی ہے. حقیقت کچھ اور تھی، بنا کے کچھ اور پیش کیا گیا ہے، جس کی بارہا نشاندہی کی گئی. جیسے
اللہ کی الوہیت کو معبودیت و پوجا پاٹ بنا کے پیش کیا گیا اور حاکمیت کو بالکل نظر انداز کر دیا گیا. جو اصل الوہیت کا اصل مطلب ہے، مفہوم ہے، روح ہے، الوہیت کی حاکمیت کو چھوڑ دیا گیا، معبودیت کو اس کا جگہ ترویج کیا گیا. یہ انہی تحریفات میں سے ایک ہے. ایک کام یہ ہوا، سب مسلمانوں کے ساتھ ہوا ہے، تمام دیگر فرقوں نے بھی یہ کام کیا ہے، حالات کے ساتھ ساتھ اپنا مذہب بناتے رہے ہیں. جیسے حالات رہے ہیں ویسا ہی مذہب ڈیزائن کرتے رہے ہیں ساتھ ساتھ. یہ نہیں کیا کہ ہر طرح کے کٹھن حالات میں، دشوار حالات میں، مشکل حالات میں ہم اصل مذہب اپنا محفوظ رکھیں. ائمہ اطہار علیہ السلام نے یہ کام کیا ہے. بعض علماء نے زحمت کی، اس کے اوپر بہت خوبصورت اچھی کتابیں لکھی ہیں. احیاء دین، احیاء تشیع، احیاء امامت، یعنی کتنے مختلف حالات رہے ہیں ائمہ خدا علیہ السلام کے، لیکن ایک چیز باقی رکھی ہے ان تمام حالات میں جیسے بھی تھے، اصل روح دین کو باقی رکھا ہے ائمہ نے. لیکن جب ہماری باری آئی، ہم نے حالات کے مطابق مثلا دیکھا کہ مغل بنو امیہ حاکم ہیں تو ایک طرح تشریع کی امامت کی، بنو عباس کی حکومت میں ایک اور طرح کی تفسیر شروع کر دی امامت کی، پھر عثمانی آئے ایک اور طرح کی تفسیر شروع کر دی، پھر اس کے بعد صفوی آئے امامت کا معنی اور بن گیا، اس کے بعد مثلا مغل آئے، مغلوں کے آنے کے بعد امامت کا ایک اور معنی کر دیا گیا، پھر انگریز آئے، ان کے زمانے میں امامت کا ایک اور نیا معنی کر دیا گیا، پھر جمہوریت آئی، امامت کا نیا معنی کر دیا گیا. جوں جوں حالات سیاسی اونچ نیچ آتی گئی، اسی طرح ماہرین بیٹھ کر امامت کو اوپر نیچے کرتے رہے، امامت کو حالات کے ساتھ فٹ کرنے کے لیے، امامت کو حالات کے مطابقت بنانے کے لیے یہ کام کرتے رہے. اس سے یہ نظریہ پیدا ہوا ہے تشیع کے اندر. تشیع کون سا مذہب بن گیا؟ مائنس امام مذہب بن گیا ہے. منہائے امام، منہائے امامت، یہ نہیں ہے تشیع عزیز من. تشیع کی ساری ہویت، شناخت، شخصیت، پہچان امامت سے ہے. امامت کے بغیر اصل تشیع نہیں ہے. وہ منحرف کوئی چیز ہے جس کو، جیسے ابھی پاکستان کے اندر نصیریت، تشیع کی جگہ نصیریت تبلیغ ہو رہی ہے. عام پاکستانی سنی یا سیکولر یا کوئی بھی مذاہب سے تعلق رکھتا ہو، ان کے ذہنوں میں یہی ہے کہ تشیع یعنی یہ نصیریت، علی اللہ کہنا، علی رب کہنا، ائمہ کو نعوذ باللہ اللہ کا درجہ دینا، ربوبیت کا درجہ دینا. عام لوگ غیر شیعہ اس کو تشیع ہی سمجھتے ہیں کہ تشیع یہی ہوتا ہے. چونکہ اتنا تشیع کے نام پر، شیعہ مجالس کے نام پر، شیعہ پرچم کے نام پر، شیعہ ٹائٹل سے اس شرک و کفر و نصیریت کی تبلیغ کی گئی ہے کہ عام آدمی اس وقت یہ سوچنے لگا ہے. اور جو نہیں ہے، نصیری نہیں ہے، غلو نہیں کرتے، غالی نہیں ہے، شرک و کفر نہیں کرتے، انہیں یہ لوگ سمجھتے ہیں یہ تقیے میں ہیں. چونکہ ان کے مذہب میں تقیہ ہے، بعض شیعہ تقیے میں ہیں، یہ ہیں سب علی کو نعوذ باللہ رب مانتے ہیں، لیکن کچھ اس کا اظہار کر دیتے ہیں، کھلے شیعہ ہیں، کچھ چھپے ہوئے شیعہ ہیں کہ ان کے دلوں میں ہے لیکن یہ منہ پہ بات لاتے نہیں. خود ہمارے ساتھ آ کر یہاں بعض اہل سنت کے علماء نے یہ اظہار کیا ہے کہ ہمارے ذہنوں میں تو یہی بیٹھا ہوا ہے کہ آپ سب لوگ اسی عقیدے کے ہو، اور آپ جو نہیں اظہار کرتے آپ تقیے میں ہو. چونکہ آپ کے یہاں تقیہ بھی تو ہے نا، ایک یہ دین چھپا کے رکھو اپنا، یعنی اصل میں سب تمہارا یہی دین ہے، آپ نے چھپایا ہوا ہے، دوسروں نے اظہار کیا ہوا ہے. یہ کیوں ہوا؟ اس وجہ سے کہ تشیع کا نام استعمال کیا گیا، تشیع کا پلیٹ فارم استعمال کیا گیا، تشیع کا ٹائٹل استعمال کیا گیا، تشیع کا لبادہ لباس استعمال کیا گیا، اور ترویج شرک و کفر کی گئی،
اور اس کو تشیع بنا کر پیش کیا گیا. باقی شیعہ بیٹھے ہوئے تماشا دیکھتے رہے. اس وجہ سے یہ ظلم ہوا. اس سے بڑا ظلم یہ ہوا ہے کہ تشیع منہائے امامت و ولایت مائنس امام و ولی تشیع کو تاریخ میں پیش کیا گیا، اور مان لیا ہم نے کہ ٹھیک ہے تشیع منہائے امام چلتا ہے، جبکہ تشیع کی دوسری شاخیں ہیں 2-3، اسماعیلی، زیدی، ان کے ہاں نہیں ہے. تشیع منہائے امام نہیں ہے، تشیع امام کے محور میں ہے. اسماعیلیوں میں امامت محور ہے ان کا، زیدیوں میں امام حاضر امام اس کو کہتے ہیں. اسماعیلی اپنے پیشوا کا نام ہی حاضر امام رکھتے ہیں، حاضر امام. اثنا عشری کو اس طرح سے تعلیم دی گئی ہے منہائے امام. چونکہ منہائے امام ان کو پریکٹس کروائی گئی ہے کہ امام ہوتے ہوئے بھی منہا رکھو. مثلا حضرت زین العابدین موجود ہیں، حضرت زین العابدین کی موجودگی میں عبداللہ ابن زبیر کی بیعت کا جواز نکال لیا گیا. کی ہے شیعوں نے کی ہے، امام زین العابدین کی موجودگی میں بیعت کی. امام زین العابدین کی موجودگی میں محمد ابن حنفیہ کی بیعت کی ہے. یہ تشیع منہائے امام، منہائے امامت، یہ پھر رائج ہو گیا کہ امام کو جو امام امامت کی حیثیت دور کر کے ان سے امام زین العابدین نہیں، امام نہیں، امام ہم احتراماً استعمال کرتے ہیں حضرت کے طور پر. عموماً پاکستان میں اردو میں یا پاکستان کے دیگر علاقوں میں امام احترام کا لفظ بن گیا ہے، جبکہ میری مراد امام سے احتراماً امام نہیں، امام عہدہ ہے، عہد ہے، منصب ہے. امام یعنی حاکمیت، امامت اللہ کی طرف سے بنایا ہوا منصب ہے. اس منصب کے معنی میں امامت کو چھوڑ دیا، ذہنی طور پر چھوڑ دیا. آپ کو کہیں بھی ان کی تعلیمات میں اب امامت بحیثیت نظام کا تذکرہ ہی نہیں ملتا. اب عراق میں کہیں سنا ہے آپ نے امامت کا بھی کسی مجتہد نے، کسی فقیہ نے، کسی عالم نے، کسی شیعہ جماعت نے، کسی شیعہ لیڈر نے امامت کا بھی نام لیا ہو وہاں پر؟ کسی اور ملک میں نام لیا ہو، ہندوستان پاکستان میں نام لیا ہو؟ بھول گئے ہم، کیونکہ تاریخ میں نظر آتا ہے کہ ہم اگر اہل بیت کی شخصیتوں کے ساتھ محبت رکھیں، سوگ رکھیں اور عقیدت رکھیں، یہ کافی ہے. یہ مذہب تشیع ہے. ہمدردی، عقیدت، سوگ، پرسا، یہ تشیع ہے. لیکن امامت بحیثیت نظام، امامت بحیثیت حاکم، امامت بحیثیت ریاست، جو اصل رکن تشیع ہے، اس کو اس طرح نظر انداز کر دیا، فراموش کر دیا. ابھی ہمیں پرسا کتنی تسکین دیتا ہے امام زین العابدین علیہ السلام کے لیے، حق ادا کرتے ہیں. لیکن امامت زین العابدین علیہ السلام کے لیے کسی کا آنسو گرا ہے آج تک؟ رویا ہے کوئی؟ امامت کے لیے نہیں روتے ہم. امام حسین علیہ السلام امامت کے لیے روتے ہیں، امام باقر امامت کے لیے روتے ہیں، امام سید ساجدین امامت کے لیے روتے ہیں. امام عصر امامت کے منتظر ہیں، امامت کے لیے میدان ہموار ہو.
لیکن جب تک ہم طاغوتوں کی جماعتوں میں اور طاغوتوں کے ساتھ ہیں تو کس امامت کے انتظار میں ہیں؟ اس لیے ہمیں اپنے تھوڑے سے ذہن بدلنے کی ضرورت ہے، سوچ بدلنے کی ضرورت ہے، اپنا رخ امامت کی طرف کرنے کی ضرورت ہے۔ آج آپ دیکھیں خلافت کے لیے کیا کیا جتن کیے جا رہے ہیں دنیا کے اوپر خلافت قائم کرنے کے لیے۔ جتنی کوششیں خلافت کے قیام کے لیے زیادہ ہوتی جا رہی ہیں، اتنی ہی کوششیں اور اس سے زیادہ امامت کو بھولنے کے لیے اور امامت کو ترک کرنے کے لیے اور امامت کو نظر انداز کرنے کے لیے ہو رہی ہیں۔ عراق میں پوری دنیا سے لشکر جمع ہوئے، 90 ملکوں نے مل کر خلافت قائم کی، ابو بکر بغدادی کی، اور امامت کی سرزمین عراق میں اس سے زیادہ کوششیں کی گئی ہیں نظام ولایت کو روکنے کی۔ ادھر کی ساری توانائی لگی ہے کہ ولایت امامت نہ آئے، ادھر کی ساری توانائی لگی ہے ساری دنیا کی عرب و عجم کی طرف سے کہ خلافت عراق میں قائم ہو۔ اب دیکھیں کہاں کھڑے ہیں ہم، رخ کدھر ہیں ہمارے۔ ابھی بھی یہ مارکا ہے وہاں پر کہ عراق کی سرزمین سے امامت کا راستہ روکا جائے، اور یہ سنی نہیں روک رہے، یوں نہیں کہ سنی روک رہے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ عراق میں، اتفاقاً وہ آمادہ ہیں، عراقی سنی آمادہ ہیں امامت کو قبول کرنے کے لیے، عراقی شیعہ میں آمادگی نہیں ہے۔ جس طرح ہم پاکستان میں قائد اعظم کا ایک دن چھٹی کر لیتے ہیں، علامہ اقبال کا ایک دن چھٹی کر لیتے ہیں، اور ڈکٹیشن تعلیمات ساری ٹرمپ کی ہوتی ہیں، احترام علامہ اقبال کا ہے، احترام بابا قوم قائد اعظم کا ہے۔ بات کس کی چلتی ہے؟ ضیاء الحق کی، پرویز مشرف کی، آل سعود کی، تصویر قائد اعظم کی لگی ہوئی ہو۔ یہ ہی ہم نے تاریخ میں یہی کیا ہوا ہے، احترام ائمہ کا، اہل بیت کا، اور مسندیں طاقتوں کے لیے رکھتی ہیں۔ یہ اس نظریے سے ہوا ہے جو جس کی نشاندہی کی اشارہ کیا ہے، جو امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے شروع کیا گیا یا جاری رکھا گیا، اور آج مسلم تاریخ کا حصہ آج کوئی غور کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ دلیل کیا ہے؟ اتنے بڑے بڑے گزرے ہیں، اتنے بڑے شخصیات، اتنے بڑے بزرگان، یہ بڑے بزرگان کے رویے، انہوں نے قرآن کے خلاف، رسول اللہ کی سیرت کے خلاف، ہر چیز کے خلاف مضبوط دلیل بن کر ذہنوں کو گھیرا ہوا ہے۔ بڑے لوگوں کے کردار، اتنے بڑے لوگ جب انہوں نے یہ کام کیا ہے۔ علی علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ جنگ جمل میں کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں آپ کا ساتھ دوں گا؟ ادھر دیکھیں کتنی بڑی بڑی شخصیات ہیں، کتنی قداور شخصیات ہیں، ان کے ہوتے ہوئے آپ تمنا رکھتے ہیں کہ میں آپ کی طرف آؤں گا؟ حضرت نے فرمایا تنگ نظر ہو، تنگ دل ہو، تم بے بصیرت ہو، تم شخصیات پر حق کو پرکھتے ہو، حق پر شخصیتوں کو نہیں پرکھتے ہو۔ ہمیں کچھ تاریخ عجیب سی لگنا شروع ہو جاتی ہے، اس لیے پھر تسلی دے لیتے ہیں کہ نہ ٹھیک ہے، یہ جو چل رہا ہے ٹھیک ہے۔ یہ منہائے امام یہ نہیں ہے تشیع، یہ ایک جملہ ہے، منہائے امام مائنس امام تشیع نہیں ہے۔ جس طرح نصیریت تشیع نہیں ہے، شرک ہے، کفر ہے، غلو ہے، الحاد ہے، نصیریت عقیدت بھی نہیں ہے، وہ کوئی اہل بیت سے عقیدت نہیں ہے، دشمنی ہے۔
انکار دین ہے. اسی طرح منہائے امامت، منہائے ولایت بھی تشیع نہیں ہے. یہ بھی تشیع کی جگہ کچھ اور بنا دیا گیا ہے، اسے پیش کیا جا رہا ہے. منہائے امامت تشیع نہیں ہے. انشاءاللہ خداوند تبارک و تعالی توفیق دے اور آگاہی دے، اور تمام مومنین کو، تمام امت اسلامیہ کو وہ روح دین، حقیقت دین کو سمجھے انشاءاللہ، اور روح امامت کو سمجھ کر قائم کریں انشاءاللہ اسے.